اچھا جی، آج کل جو ایران کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور ہر آئے دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ایک خوف کا ماحول بنا ہوا ہے ایران میں۔ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسا صدام حسین کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے بعد محمد قذافی کے ساتھ کیا گیا تھا، پاکستان میں بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا۔ تو بالکل یہ نظر آ رہا ہے جو پلان ان کا تھا، ان کے لیے جو پلان بنایا ہوا تھا، تو بالکل وہی پلان اس کے لیے حملے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور اس کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جیسا اسرائیل کے پرائم منسٹر جو تھے نتن یاہو، اس نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر رجیم چینج کر دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ جیسا کہ ہم نے بالکل ان کے خلاف ہیں اور وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہر بار وہ جب بھی یہ لوگ غلط کریں گے، چاہے کسی بھی مسلم کنٹری کے ساتھ ہو، تو اس میں خامنہ ای بالکل انٹری کرے گا اور وہ اس کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ان کا پلان ہے ابھی، جیسا صدام حسین کے ساتھ کیا گیا تھا، قذافی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں کہ بالکل وہی پلان پر وہ لوگ کام کرے، اور اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور بالکل جو ماحول بنا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ ہر آئے دن وہ لوگ نکلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہفتے پہلے وہاں پر لوگ نکل چکے تھے، لیکن وہ اتنے نہیں تھے۔ میکسیمم 100 سے 150 یا 200 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آ چکے ہیں۔ لیکن اس میں یا جو آج کل کے لوگ نکلتے ہیں تو وہ بالکل لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے ایک غلط خبر چلائی تھی، اس کا جو ایرانی میڈیا ہے اس نے پوری طرح سے کوشش کی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے سچ اور حق رکھے تھے، لیکن میرے خیال میں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور آج کل جس طرح سے لوگ نکل رہے ہر آئے دن، اور لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنٹرول میں آ جائے گا، کیونکہ جو ایرانی عسکر ہے ان لوگوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو کنٹرول کر سکیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا آگے نہ بڑھ سکے، لیکن وہ وہی ہوا تھا، وہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور آج کل بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اب بھی اس کو کنٹرول کر پائیں گے، لیکن ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو امریکہ اسرائیل کے خلاف، ان کے غلط ارادوں کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ پورے ایشیا میں ایسا کوئی بھی ملک ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بول سکے، سوائے اس ایک ملک کے جس کا نام ہے ایران۔ اور دوسرا افغانستان بھی ہے، لیکن افغانستان کی حالت آج کل خود اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ خود اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں کہ وہ کبھی انٹرفیئر نہیں کرے گا، چاہے امریکہ کوئی کرے، کچھ بھی غلط کرے، یا اسرائیل نے تو ویسا بھی غلط کیا فلسطین کے ساتھ، اس میں ان لوگوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی یہ لوگ کسی بھی غلطی کے خلاف، چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، ان کے اگینسٹ کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ آ، لیکن آج کل جو حالات بن رہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل اسی ماحول کی طرف جا رہے، جیسا World War III کے بارے میں ہم نے سنا تھا، ہم نے جتنے بھی اس کے بارے میں سنا ہے، تو وہ بالکل ماحول اسی طرف جا رہا ہے، اور ہم ہر آئے دن World War III کی طرف نزدیک بڑھ رہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ونیزیا کے جو ماحول ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، فلسطین کی حالت تو ویسے بھی ان لوگوں نے بدتر سے بدتر کر دی۔ یہاں پر رشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا، وہاں پر چائنا جو ہے نا تائیوان کے لیے جو پروگرام ہے وہ بنا رہے، اور یہاں پر انڈیا اور پاکستان کی تو ہر آئے دن یہ لپڑے ختم نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ایران، امریکہ اور اسرائیل، یہ تین ملک کے جو ہے نا یہ کبھی بھی کہیں بھی ایک دوسرے پر اٹیک کر سکتے، اور اگر ان لوگوں نے اٹیک کیا، امریکہ یا اسرائیل نے کبھی بھی غلطی سے بھی اٹیک کیا ایران پر، تو یہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اگر نہیں آئے گا، لیکن ایک ملک ہے جو چاہے حالت جیسے بھی ہو، وہ
ایران کو خواہ اور لازمی سپورٹ کرے گا، اور وہ ملک ہے رشیا. اور اگر رشیا کبھی بھی انوالو ہو گئی کسی بھی جنگ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی پھر سے روک پائے گا.